دینی مدارس کی چند وہ خوبیاں جو عصری اداروں میں نہیں ہیں۔ تعلیمی ادارے کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بحمداللہ پاکستان میں بھی ہزاروں سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بڑھانے اور نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اب بھی باقی ہے۔ برِ صغیر میں رائج نظام کے مطابق دو طرح کے ادارے تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ نمبر ایک، عصری تعلیم کے ادارے یعنی اسکولز، کالج اور یونیورسٹیز۔ نمبر دو، دینی مدارس و جامعات۔ اگرچہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس تقسیم کو ختم کرے اور ایسا نظام تعلیم رائج کرے کہ جو دینی اور دنیاوی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، مگر بار صورت برطانوی سامراج کی سازشوں کے نتیجے میں 1857 کے بعد سے اب تک دونوں طرح کے تعلیمی ادارے موجود ہیں اور اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ عصری تعلیم کے ادارے بھی وقت کی ضرورت ہیں، جہاں نسل نو کو دنیاوی مہارتوں، سائنسی شعور، پیشہ ورانہ صلاحیتوں، ٹیکنالوجی اور طب وغیرہ سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اگر رضائے الہی کی خاطر اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے حاصل کی جائیں تو ان پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تاہم دینی مدارس و جامعات کی ضرورت و افادیت سے بھی کوئی ذی شعور ہرگز انکار نہیں کر سکتا، بلکہ کئی جہتوں سے دینی مدارس کی افادیت عصری اداروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ فقط 3 باتوں پر غور کیجیے۔ مقصد علم پر توجہ۔ عصری اداروں میں پڑھنے والے 99% طلباء کا مقصد ڈگری حاصل کر کے دنیا کمانا ہوتا ہے۔ ان اداروں کے طلباء کو یہ ذہنی نہیں دیا جاتا کہ علم حاصل کرنے بلکہ ہر اچھے کام کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسٹوڈنٹ دنیا کے لیے ہی پڑھتا ہے اور پھر عمر بھر دنیا ہی کماتا ہے، چاہے اسے کسی بھی ذریعے سے ملے۔ دوسری طرف دینی مدارس و جامعات میں ابتدا سے ہی طالب علم کی یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ حصول علم ایک اہم عبادت ہے اور اسے فقط رضا الہی کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ حقیر و ذلیل دنیا اس قابل ہی نہیں کہ علم جیسی عظیم و شان دولت کا مقصد اس دنیا کو بنایا جائے۔ قرآن و سنت میں جہاں رضا الہی کے لیے علم حاصل کرنے کا شوق دلایا گیا ہے، وہاں فقط دنیا کمانے کی خاطر علم حاصل کرنے کی مذمت بھی فرمائی۔ اس نقطے پر غور کرنے سے جہاں اپنی اصلاح کا درس ملتا ہے، وہاں دینی مدارس و جامعات کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ علوم کا امتزاج۔ اسکولز، کالج، یونیورسٹیز اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق تعلیم کے فروغ کے لیے مصروف ہیں، مگر ان کے نظام میں یہ خامی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو دین کا خاطر خواہ علم نہیں دیا جاتا۔ یہ بات اس نظام سے گزرنے والا ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ جبکہ کثیر دینی جامعات کے نظام میں دینی و عصری تعلیم کا ایسا حسین امتزاج ہوتا ہے کہ طلباء کی بڑی تعداد دوران تعلیمی یا فراغت کے بعد عصری علوم پر بھی عبور حاصل کرتی ہے۔ دینی مدارس کے فیض یافتگان میں بے شمار حضرات پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، ایم فل اسکالرز ہیں، بلکہ کالج اور یونیورسٹیز میں لیکچرار، پروفیسر بھی ہیں اور دیگر مختلف شعبہ جات میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ بات بھی خوشگوار حیرت کا سبب ہوگی کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا ادارہ HEC سنی اداروں کی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان اور دیگر منظور شدہ بورڈ سے جاری ہونے والی سند کو MA عربی، MA اسلامیات کے برابر تسلیم کرتا ہے اور برابر ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ دینی مدارس کا نظام تعلیم کمزور ہے یا یہاں انتہا پسندی سکھائی جاتی ہے یا ان میں پڑھنے والے طلباء معاشرے کا اچھا فرد نہیں بن پاتے، اسی لیے وہ اپنے بچوں کو دینی اداروں میں پڑھانے سے ہچکچاتے ہیں۔ گزشتہ گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ مدارس کا تعلیمی معیار بھی قابل رشک ہے اور یہاں پڑھنے والے طلباء اگر محنت کریں تو دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے بھی ماہر ہوتے ہیں اور کسی بھی شعبے میں بہترین خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ تربیت کا اہتمام۔ عصری تعلیمی اداروں کی ضرورت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا،
مگر یہ کڑوا سچ ہے کہ زیادہ تر کالج یونیورسٹیز میں تربیت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ ادارے طلباء کو ڈگریاں دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ اخلاقی اور روحانی مضبوطی پیدا نہیں کرتے جو انسان کو قوم کا با کردار اور ذمہ دار فرد بناتی تھی ہیں۔ ان کے نظام سے گزرنے والا بندہ اگر ذاتی طور پر کسی دینی شخصیت یا تنظیم سے وابستہ نہ ہو تو ڈگری مکمل ہونے تک اس کی حیا اور نگاہوں کی حفاظت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں پر مخفی نہیں۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر، انجینئرز اور ماہرین معاشیات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی اقدار کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے سینوں کو علم دین کے نور سے منور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو بھی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں اسلامی اقدار کی پابندی کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ طلباء اپنے اساتذہ و اکابر کی لائق تقلید زندگیوں کو قریب سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ اس تقابل سے کسی فرد، طبقے یا ادارے کی تحقیر ہرگز مقصود نہیں، بلکہ خرابیوں کی نشاندہی، اصلاح اور دینی اداروں سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم بھی فرماتے تھے، تزکیہ و تربیت بھی یہی دینی مدارس کا طریقہ ہے جو انہیں عصری اداروں سے ممتاز کرتا ہے۔